You're watching Breaking Barriers. I'm your host عالیہ. آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں الیکشن کوریج کے لیے ڈی سی میں ہوں آج کل، تو میں نے کہا کہ یہاں پر تو پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی، یہاں پر پاکستانی کمیونٹی موجود ہے. تو الیکشن میں بہت سے ایسے پاکستانیز ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے اور ریپبلکنس کو بھی سپورٹ کیا ہے. بہت سے لوگ ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں ایسے پاکستانیز کے ساتھ موجود ہوں جو کہ میری لینڈ کے پرومیننٹ پاکستانی کہے جاتے ہیں. بہت ریناؤنڈ پاکستانیز ہیں، بہت اسٹیبلش ہیں اکنامکلی، فائنینشلی، لیکن ساتھ میں ایک سے بھی رکھتے ہیں. اور اس الیکشن کے دوران جس طرح ہر کمیونٹی کا کوئی نہ کوئی ایک رول ہوتا ہے، تو پاکستانی کمیونٹی کا بھی ایک رول رہا. انڈین کمیونٹی جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہیں، بہت انفلوئنشل ہیں. تو ذرا پوچھتے ہیں یہاں پر جو اس وقت ہمارے پاکستانی فرینڈس ہیں کہ وہ اس بار الیکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اس سب سے پہلے موجود ہیں، ان کا نام ہے عرفان یعقوب صاحب. عرفان صاحب اگر آپ یہ اپنے ہاتھ میں مائک لے لیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ عرفان یعقوب کا پہلے میں آپ سے انٹروڈکشن کرواتی چلوں. میری لینڈ کے، جیسا میں نے کہا کہ پرومیننٹ پاکستانی ہیں، بہت اسٹیبلش ہیں، اور پاکستانی یہاں پر ان کو بہت زیادہ جانتے ہیں، انڈینس بھی جانتے ہیں اس کمیونٹی میں. اور جو ٹرمپ کے الیکشنس ہیں اس میں انہوں نے جب الیکشن سے پہلے بھی کام کرتے رہے، اور جب الیکشن ہوا اس کے بعد تو بھنگڑے ڈالے ہیں جی انہوں نے، خوب بھنگڑے ڈالے. ان کی ویڈیوز جو ہیں ملینز میں گئیں اور پورے سوشل میڈیا پہ پھرتی رہیں. عرفان یعقوب صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہوگا کہ کیسا فیل کر رہے ہیں ٹرمپ کے آنے پر؟ آپ کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ کیسا آپ کو لگ رہا ہے اس وقت کہ کیا ٹرمپ کا آنا بہت اچھا ہے؟ آپ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں؟ یہ جو مین چیز یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ ہی از رننگ فار دا پریزیڈنٹ، تو ہمارے ذہن میں 2016 والا ہی آ گیا، جس میں مسلم پہ بین اور ٹرمپ اور کیا کہتے ہیں بڑی پرابلم، وہی ہم نے ذہن میں رکھا کہ اب یہ دوبارہ پرابلم ہم پہ آئے گی. لیکن جیسے جیسے یہ پرائمری ہوا، پھر ہم پراپر الیکشن کی طرف آئے، تو ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. وہ چینج یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں. اب اس میں سب سے بڑا ایشو جو تھا وہ مسلم کا تھا، اور مسلمانوں کا جو اس وقت سب سے بڑا جو ایشو اس وقت چل رہا ہے وہ مڈل ایسٹ کا چل رہا ہے. اور اس میں کیا ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بہت زیادہ اس میں سفر کر رہے ہیں. تو یہ بڑا پرابلم ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم کس پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں، کس پارٹی کے ساتھ چلیں. اب ہمیں ڈیموکریٹس نظر آ رہے تھے جنہوں نے وار پہ کوئی کام نہیں کیا، اور لاٹ آف پرابلم کریٹنگ فار مسلمس. اس کے علاوہ سیکنڈ، امریکہ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. بارڈر اوپن کر دیے ہیں، ملینز آف ان لیگل اس ملک میں آئے، اور وہ ہمارا ٹیکس پیڈ منی جو ہے وہ ان لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں ہمیں اور زیادہ پرابلم ہو رہی ہیں. ہماری جو یہاں کی پاپولیشن ہے ان کو اپنے گھر کے ایکسپینس کرنے کے لیے بھی کیا کہتے ہیں پوری طرح سے پیسے نہیں مل رہے ہیں. ٹرمپ نے ایک ہی بات کی اور جس پہ ہم نے آمین کہا، نو وار پیس، نو وار پیس. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو لیں کہ باقی کمیونٹیز وہ کیا کر رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا جو نیبر ہے، ایز اے پاکستانی، انڈیا ہمارا نیبر ہے. آپ دیکھ لیں ان کا تھنک ٹینک اتنا اسٹرانگ ہے، سو اسٹرانگ لابی ان یو ایس اے پالیٹکس. اگر ہم دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو اسرائیل کے بعد انڈین لابی از دا اسٹرانگیسٹ لابی ان یو ایس اے. ویری زور مسلم لابی کہیں نظر نہیں آ رہی. ہم مسلمانوں کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، ہم سب چودھری ہیں اور صرف اپنا بوتھا دکھانا چاہتے ہیں. اپنا فیس دکھا کے، تصویریں لگا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی مارکہ مار لیا. ہمیں پریکٹیکلی یو ایس میں پالیٹکس میں آنا پڑے گا، اور جس کا انیشیٹ ہم نے یہ لیا ہے کہ وی بلیو ٹرمپ از دا گڈ سلیکشن، جس کو ہم نے کیا ہے. اور امیزنگلی 52% آف دا مسلم نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے. اور پرامس وہی ہے کہ نو وار پیس. اب جب کہ ٹرمپ، کانگریچولیشن ٹو ہیم، ہی از دا پریزیڈنٹ 47th، سیکنڈ ٹرم آئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آئی فیل دس وے کہ انڈین دے آر ویری اسٹرانگ، دے آر ویری گڈ. ہمیں کسی اور
एग्जाम्पल को, किसी और सिनेरियो को लेने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट वॉच इंडियन व्हाट दे डन, लेट्स मुस्लिम डू द सेम थिंग. और स्पेशली फॉर पाकिस्तानियों के लिए क्या कहते हैं, फॉर गॉड सेक डोंट थिंक अबाउट दैट, यू आर द ओनली वन हु कैन डू द चेंज. चेंज आती है टुगेदर, कम्युनिटी को इकट्ठा करके, मुसलमानों को इकट्ठा करके. चेंज ऐसे नहीं आती क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे आके पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को प्ले कर रहे हो. नहीं, आपने यूएस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है. क्या कहते हैं, पाकिस्तान को छोड़ दो, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है क्या कहते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस ना करो, उसके लिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा यूज़ ना करो. हाँ, हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, लेकिन कैसे काम करेंगे? यू हैव टू बी ए स्ट्रॉन्ग इनफ इन USA टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान. तो मेरा ये मशवरा है, और विच आई बिलीव एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग इन USA, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट इन पोलिटिकल प्रोसेस. हमारा थिंक टैंक होना चाहिए, हम सबको एक पेज पे होना चाहिए. यकीन माने अगर हम सब पाकिस्तानी एक पेज पे आ जाएंगे और हमारा थिंक टैंक स्ट्रांग होगा और आप मिल के US पॉलिटिक्स में एक मेजर रोल प्ले करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान के हालात ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएंगे. और मैं अगेन यही बात अब करता हूँ, जस्ट सी व्हाट इंडियन डिड. इफ़ वी डू द सेम थिंग, यकीन माने हम भी उसी पोजीशन में आ जाएंगे. और दूसरी बात जो हमारे में डाला गया, ये क्या कहते हैं कि वी आर द एनिमी ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज़ द एनिमी ऑफ पाकिस्तान, कोई ऐसी बात नहीं है. दिस इज़ जस्ट ए पोलिटिकल ट्रिक जो यूज़ किया जा रहा है. हम सब एक है. यहाँ पे अगर आप देखें हमारी पार्टीज़ में हम सब पाकिस्तानी इंडियन इकट्ठे होते हैं, सब मिलते हैं, हमारी फैमिली से रिलेशन है. पता नहीं ये कहाँ से इन्होंने फतूत बना लिया, क्या कहते हैं कि इंडियन हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम इंडिया के ख़िलाफ़ हैं. फॉर गॉड सेक, एज ए मुस्लिम, बी ए फ्रेंड विद अदर कम्युनिटीज़. थैंक यू वेरी मच. आप क्या ज़बरदस्त आपने तज्जिया किया, यानी आप रैशनल थिंकिंग है आपकी, और यही वजह है कि आप कामयाब हैं. और अगर तमाम यहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं वो इसी तरीके की रैशनल थिंकिंग रखें कि इंडियंस को दुश्मन के बजाय वो ये कहें कि आप देखें, उनसे सबक हासिल करें. तो हमारे साथ मौजूद हैं अहमद राना साहब. अहमद राना साहब जो हैं वो एक बहुत रिनाउंड और प्रोमिनेंट पाकिस्तानी हैं, मैरीलैंड के. टैक्स में इनका बड़ा नाम है, इनकी एक्सपर्टीज़ टैक्सेशन में है. लेकिन एक सोशल वर्कर के तौर पर और एक पाकिस्तानी के तौर पर, एक अमेरिकन के तौर पर यहाँ पे बहुत काम करते हैं. ये मेरा आपसे ये सवाल होगा कि देखिए अभी ट्रम्प जीते हैं, इस पे आप लोगों ने बहुत भंगड़े डाले, आपने बड़ा मतलब काम किया इसके लिए और सपोर्ट भी करते रहे. पाकिस्तानी कम्युनिटी को आप कैसे देखते हैं कि क्या उनके आने के बाद क्या बूस्ट मिलेगा और क्या तरक्की का रास्ता है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो आलिया को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये कैलिफोर्निया से इलेक्शन कवर करने आई वाशिंगटन DC, और मेरे और सोनिया के शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने हमारा डिनर एक्सेप्ट किया जिसमें सारे तारा ने अटेंड किया. और इन लोगों से जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि खुले दिमाग वाले लोगों से मिल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों से मिल रहे हैं. और जब मैं इनका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन वो सीखते नहीं हैं. अगर हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ की करने जगह सीखने लग जाएंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा. तो उसके बाद जो है, जो आपका सवाल है उसमें देखें, सबसे पहले मैं था जिसने खिज़र खान का इंटरव्यू लिया था जब डोनाल्ड ट्रंप को खिज़र खान ने कहा था कि डिड यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, तो उस पर मुझे मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले थे. लेकिन आज मैं ही हूँ जो प्रोटेस्ट में गया था और ट्रंप को वोट डाल के आया हूँ. वो क्यों डाल के आया हूँ? मैं 8 साल से डेमोक्रेट था. जब यहाँ पे इंश्योरेंस के बिल बढ़ गए, जब यहाँ पे प्रीमियम बढ़ गए, यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ गए, टैक्सेशन बढ़ गई, यहाँ गुर्बत बढ़ गई. अमेरिका रिच कंट्री है लेकिन यहाँ गुर्बत भी बहुत है. मैं उन पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ जो समझते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ गुर्बत है, यहाँ भी गुर्बत बहुत है. रातों रात वो बंदा कैसे प्रीमियम भरेगा, प्रॉपर्टी टैक्स कैसे भरेगा, प्लस इकानमी कहाँ जा रही है, इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है. एक बुजुर्ग वेटरन $1 अगर डबल रोटी के कम है और वो डबल रोटी वापस शेल्फ पे रख देता है. तो हमें पाकिस्तानियों को शुक्र अदा करना चाहिए. दुखी पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, सुखी पाकिस्तानी होना चाहिए. यहाँ पे अच्छे अच्छे घर हैं, खाना है, सब कुछ है. ट्रम्प के आने से क्या फ़ायदा है? जैसे कि आपको पता है कि 52% मुसलमानों ने वोट दिए. पहले 20% थे, दूसरे में 30% हुए, अब 52. वो क्यों दिए गए? मिशिगन में मुसलमानों से ट्रम्प मिला. कल ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि मैं थैंक और मुस्लिम का
اتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے پہچان بنائی. آپ لوگ کہہ رہے ہو گرین پارٹی کو ووٹ دو, آپ لوگ کہہ رہے ہو اس کو ووٹ, آپ لوگ اسٹڈی تو کرو اور اے پیک سے نکلو. اگر اے پیک نے 235 کانگریس مینس کو دی ہے ڈونیشن, تو ہم بھی اے پیک اپنی بنائیں نا. 1 ملین اگر بندہ $1 روز کا دے, 365 ملین ہوتے ہیں. تو الیکشن آپ بھی چینج کرا سکتے ہو, لابی آپ بھی کر سکتے ہو. لیکن آپ کیا کرتے ہو, آپ کہتے ہو میں پاکستان حویلی بنا لاں, میں گھوڑا, میرے کزن دا چٹا ہے, میں گھوڑا لے لاں. اور میری جان نکلو ہے گھوڑیاں تو حویلی تو اتنے دنیا آگے نکل رہی ہے, لوگ کی چاند تے جا رہے ہیں, مارس سے جا رہے ہیں, اسی ہلے تک حویلیاں دے چکر چ پئے ہیں, پراڈو ڈالے دے چکر چ پئے ہیں, پروٹوکول دے چکر چ پئے ہیں. جہاز لینڈ کرتا ہے تو پہلا اسی کھلو جانے, او بھائی روٹی کھل جائے تو کھلو جانے, روٹی کھل جائے جہاز لینڈ کرتے. پاکستانیوں سب نے روٹی کھانی ہے, جڑا نوالا اللہ نے وعدہ کیتا اندر جانا اور جانا ہی ہے. جہاز تو سارا نے لینڈ کرنا. میرے پراؤں ایجوکیشن لاؤ. ایک سوال ہے, ذرا رک جائیں یہاں پہ. وہ کہتے ہیں نا وہ چلتی ہے رکو ذرا رکو, جی جی ذرا رکو ذرا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ پاکستانی روٹی کھل جائے, اے روٹی جدوں کھل دی ہے. ہم نے تو ایسے ایسے ایونٹس اٹینڈ کیے ہوئے ہیں کہ روٹی کھلی تو ہم پیچھے کھڑے رہ گئے. تو یہ جھپٹا کیوں مارتے ہیں پاکستانی؟ آپ دیکھ لیں کتنی شادیاں کوئی اس طرح کی کتنی ویڈیوز چلتی رہتی ہیں, روٹی کھلنے کی دیر ہوتی ہے. کیا اگر لائن بنا کر آپ کھانا لینے چلے جائیں گے تو وہ ٹیبلیں, یقین کریں افطاریاں ہم نے کئی ایسی اٹینڈ کی کہ وہاں پر لوگوں نے باقی جو لوگ تھے جو کہ اس لیے پیچھے کھڑے دیکھتے رہ گئے, ان کو الگ بلا کے پھر افطاری کروائی اگلے دن. ایسا کیوں ہوتا ہے سر, یہ کیا بیہیویئر؟ اچھا ہے آپ کا. میں پاکستان گیا ہوا تھا تو 30 سیکنڈ کا قصہ ہے کہ میں شادی میں گیا تو وہاں پہ نا اپنا میں ایک جگہ بیٹھ گیا. ایک تو آج کل شادیوں میں ٹرینڈ ہے جی وی آئی پی آ رہے ہیں, تو اپنے بھائی نو پیچھے بٹھا دینا ہے, تو وی آئی پی آ رہے ہیں جی انہوں پروٹوکول دینا ہے, اور پہلے اپنے بھائی اور بہنوں کو آگے بٹھاؤ. تو جی میں وہاں جا کے بیٹھ گیا تو میری اپنی فیملی ممبر کے بندے آ کے کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان یہاں ریزرو کا سائن تو ہے نہیں. کہہ رہے ہیں بھائی جان ادھر والی ٹیبل بیٹھے ہیں وہ کھانے کے ساتھ ہے. اور میں نے کہا یار اللہ کے بندے, جو کھانا اللہ نے وعدہ کیا نہیں والا جائے گا. سوال یہ ہے آپ کا, مسئلہ یہ ہمیں کھانے ملتے ہیں. آپ پاکستان کی دکھیوں کی بات کرتے ہو, وہاں پہ لائنیں لگی رہتی ہیں. ٹم ہورٹن نے ابھی کھولا, اس کی سیل ختم ہو گئی, اس کی جو ہے وہ ریکارڈ بریکنگ ہو گئے. آپ بات کرتے ہو باربیکیو ٹو نائٹ پاکستان میں, کراچی میں چلے آؤ, کلاچی چلے آؤ, 1.5-2 گھنٹے ویٹ ٹائم ہے. اور اس کے بعد جو اگر آپ پجارو یا ڈالے سے نکل رہے ہو ٹھکا ٹھک آپ کو ٹیبل مل رہا ہے. تو یہ ہمارے ڈی این اے میں آ گئی ہے پروٹوکول کا. اس کو چھوڑ دو, چودھری مت بنو, رانے مت بنو, رائی مت بنو, کچھ نہ بنو, انسان اور مسلمان بنو. اچھا اب یہ بتائیے کہ کہا یہ جاتا ہے, جو کہ سچ بھی ہے, کہ انڈین لابی یہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے امریکہ میں, اور بہت ترقی کرنے والے وہ لوگ ہیں بہت. کیا آپ سمجھتے ہیں ایجوکیشن وجہ ہے, یا ان کا بیہیویئر, یا ایک دوسرے کی وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس سے اپوزٹ دکھائی دیتے ہیں پاکستان میں؟ اس میں 2 جواب دیتا ہوں آپ کو. مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ کہاں سے ہو, اب میں کہتا ہوں جی میرا دادا آیا تھا ہریانہ سے, تو بائی دادا آئی ایم انڈین. میرے والد صاحب پاکستان میں پاکستان میں پیدا ہوں, بائی برتھ آئی ایم پاکستانی. انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو میں پاکستانی جرسی پہنتا ہوں. لیکن انڈیا کے لوگ یسر کرنے والے زیادہ ہیں, وہ جھکنے والے زیادہ ہیں, ہمبلنس والے زیادہ ہیں. ہمارے دوست ہیں انڈین میرے بہت سارے ہیں, وہ کہتے ہیں یار احمد جب 10 انڈین کھڑے ہوتے ہیں نا تیرا پتہ چل جاتا ہے تو پاکستانی ہے, کیونکہ تو نے آنا ہے کپڑے پہن کے, ٹور کر کے, گڈی لگا کے, یہ وہ. تو یہ ہمارے کلچر کے اندر ہے. لیکن ایجوکیشن میں اب ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں. پہلے پاکستان کا یہ نام تھا, یہاں ڈاکٹر سے پاکستانی. اب میں اگر کسی کو بتاتا ہوں نا بالٹیمور ٹیکس مین, وہ آگے سے کہتی ہے ٹیکسی مین. میں کہتا ہوں نو دس از انکم ٹیکس, ٹیکس مین. تو ہم لوگوں نے لیک آف ایجوکیشن کر دی. اس کے علاوہ ہم لوگ یا تو ایک ہی طرف جا رہے ہیں, ڈاکٹر یا انجینئر, مطلب باقی اور کام نہیں رہ گئے ہیں. دوسرا جو بچہ بننا چاہتا ہے اس کو بنائیں, ایجوکیشن میں آئے. انڈیا آپ کا دشمن نہیں ہے, انڈیا سے ہی آپ آئے ہو, انڈیا سے کے ساتھ ہی مل کے ہم لوگوں نے جنگ جیتی تھی گوروں سے. جب ہم وہ جنگ جیت سکتے, ابھی بھی آپ انڈین مووی دیکھتے ہو, ابھی دلجیت کا شو چلے جاؤ, شاہ رخ خان کا شو چلے جاؤ, اس میں کون آتا ہے؟ پاکستانی آتے ہیں. اسی طرح راحت میں 80% انڈین ہوتے ہیں, عاطف میں 80% انڈین ہوتے ہیں. تو لوگوں کے درمیان پیار محبت ہے, بلکہ آپس میں اتنا کنیکٹ کرو ایک دوسرے سے فیس بک پہ کہ گورنمنٹیں مجبور ہو جائیں کہ انڈیا پاکستان کے اندر مسئلہ کوئی نہیں ہے, اور دونوں ملکوں کو, دونوں قوموں کو مل کے ٹیررزم ختم کراؤ. کتنے ٹیررسٹ ہیں, اور میں تو کہتا ہوں ان ٹیررسٹ کو لے جاؤ جہاں بچے کی ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ سی سیکشن میں لے کے جاؤ. ان کو کہو جس کو تم مار رہے ہو دیکھو تو صحیح ماں کس طرح جنم دیتی ہے بچے کو, اس کی ماں پہ کیا گزرتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے, اسلام پیسفل ہے. جس نیبرہڈ میں ہم رہتے ہیں یہاں سارے نیبرز میرے پاس آتے ہیں, سارے امریکن ہیں, اور آ کے یہاں کھانا بھی کھاتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز جلال. ہر پروفیشن سے کوئی نہ کوئی یہاں پر بیٹھا ہے ہماری اس بیٹھک میں, آپ سمجھ لیں بیٹھک ہی کہہ لیں اس کو.
اور ایاز جلال ہیلتھ کیئر سے ہیں, اور ہیلتھ کیئر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ میں بھی, اور ہر کنٹری میں ہوتا ہے. کہیں پر اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے, لیکن کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر جیسے کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں ہیلتھ کیئر کا کیا حال ہے. آپ نے ایک کویشچن کیا تھا ارلیئر احمد صاحب سے کہ انڈین کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی کے اندر کیا فرق ہے, اور کیوں انڈین کمیونٹی کی لابنگ اور یہ اور وہ زیادہ اور کیوں اسٹیبلشڈ ہیں. دیکھیں اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. پاکستانی کمیونٹی ایکولی بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے انڈین کمیونٹی سے. ہمیں جس چیز کی کمی رہی ہے ہمیشہ سے, ہمیں کمی رہی ہے جناب لیڈرشپ کی, بیک ہوم پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی. یہاں پہ بہت سے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کے اندر گروپس کے اندر لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میجورٹی غلط کر رہے ہیں, میں بولوں گا میجورٹی صحیح کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مس پرسیپشن آگے دیتے ہیں اور ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا, اسی طریقے سے آگے پریزنٹ کر دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کمیونٹی از گریٹ. اور آپ کا کویشچن ہیلتھ کیئر کا تھا, تو ہیلتھ کیئر کے اندر بھی بہت سی ورائٹی ہے. ابھی بہت بڑا نمبر ہمارا نہیں ہے ہیلتھ کیئر کے اندر, لیکن دیٹ نمبر از انکریزنگ. جس طرح ہماری آرگنائزیشن ہے اپنا ڈاکٹرس کی, وہ تو ایک الگ ہے, لیکن ادر دین دیٹ ہیلتھ کیئر کے ادر بزنسز, فار ایگزامپل اسسٹڈ لیونگ, ایڈلٹ میڈیکل ڈے کیئرس, آم مائی سیلف ان بیہیورل ہیلتھ کیئر, تو وہ اس آن گوئنگ پروسیس اور پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری مچ آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ. ابھی آپ نے یہیں پہ دیکھ لیا کہ 3-4 لوگ بیٹھے ہیں اینڈ دے ہیو ڈائیورسفائڈ پوائنٹ آف ویو, اور اپنی اپنی لائن کے اندر یہ ایکسپرٹس ہیں. تو ہمارا جو بیسک گول ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے ایکسپرٹس کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے اور انہیں پراپر لیڈرشپ دی جائے, اور اپنی امیج, پاکستان کی امیج اور اپنی کمیونٹی کی امیج کو بہتر سے بہتر کیا جائے. اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اٹ ٹیکس ٹائم, لیکن وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. سو آئی ایم آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان بھٹی صاحب, اور یہ ان کا تعلق ہے آئی ٹی سے. پروفیشن جب آئی ٹی ہو تو سر کمپیریزن تو ہونا ہی ہونا, جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں کہ آئی ٹی میں انڈیا کہاں چلا گیا تو پاکستان کتنے ہے. تو ذرا پہلے ان سے بات کرتے ہیں الیکشن کی. سلمان صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن میں آپ کی بھی بڑی پارٹیسپیشن رہی باقی سب کے ساتھ, اور کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بڑی خوشیاں منائی گئی ہیں, ٹرمپ آ گئے ہیں, کیا تبدیلی ہوگی؟ ہم بہت ہیپی ہیں ٹرمپ صاحب جیتے. ہم پاکستانی کمیونٹی نے بہت سپورٹ کیا, بوتھ ہیئر ان میریلینڈ اور وہاں مشیگن کے بھی مسلمانوں نے, پاکستانیوں نے. ہمارا گول یہ ہے کہ ہم ریپبلکن پارٹیز کی ویلیو سے بلیو کرتے ہیں, ان میں ہیں کہ ان کے آنے سے ہم کہتے ہیں اوور آل اکانومی پہ فرق پڑے گا. ہمیں نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے پرومس کیے, جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے, جو انہوں نے پرومس کیے ہیں, تو ان کی یہ نیکسٹ سیکنڈ ٹرم ہے. آئی تھنک ہی وانٹ ٹو لیو ہز لیگیسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب وہ آئے تھے وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کچھ جو مجھے منسٹرز دیے گئے تھے, سیکرٹری, وہ مجھ پہ فورس کیے گئے تھے لابیز نے. اور وہ کہتے ہیں اس دفعہ میں نے پچھلی دفعہ سے لرن کیا ہے, اینڈ آئی ول میک شیور کہ میں رائٹ پیپل ہائر کروں. دوسری چیز جو ہمیں پسند آئی ٹرمپ صاحب کی, انہوں نے پچھلی ٹرم میں بھی no new war was started. As a matter of fact, he pulled everybody out of Afghanistan and there was peace. ابھی جو current administration ہے which is ending in few months, آپ اگر دیکھیں تو war in Middle East, جب UN resolution pass ہو رہی تھیں, America was vetoing it. And Trump صاحب کی یہ بات ہمیں پسند آئی کہ وہ war ختم کرنا چاہتے ہیں. No war, we only want peace. جہاں تک آپ نے ذکر کیا ٹیکنالوجی کا, تو وہ ہمارا انڈیا سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہماری کنٹری نے کچھ نہیں کیا. ہم نے فری لیپ ٹاپس بانٹے اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. ہم نے اس کی جگہ بجائے فری لیپ ٹاپس بانٹنے کے اگر ہم کوئی سینٹرز بنا دیتے جہاں پہ اسٹوڈنٹس آ کے لرن کرتے, آئی تھنک دیٹ وڈ ہیو بین بیٹر. تو ہم نے یہ نہیں کیا. پر ابھی جو ہم اپنا یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں, اے آئی از دا نیکسٹ تھنگ ان آئی ٹی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے انسٹیٹیوٹ کھلیں جو وہاں پہ بچوں کو اے آئی کے بارے میں پڑھایا جائے. اے آئی سرٹیفکیشن مائکروسافٹ پاکستان میں بہت اس کے لیے کر رہی ہے, اینڈ دیٹس ون آف دا تھنگ دیٹ وی وڈ لائک ٹو سی کہ ہماری کمیونٹی انوالو ہو. ہماری یوتھ کے پاس بہت پوٹینشیل ہے, بٹ انفارچونیٹلی وہاں پہ ابھی ایسی ریسورسز ان کے پاس نہیں ہیں جس سے وہ استعمال کر کے نالج لے کے آ سکے. میں نے لڑکوں کے ساتھ کام کیا جنہوں نے انٹرنیٹ کیفیز میں جا کے خود اپنے اون پہ پڑھ کے گرافک ڈیزائننگ اینڈ ویب سائٹ ڈیزائننگ وہ کی, اور وہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں اسی طرح جو ہائر ایجوکیٹڈ پیپل ہیں
وہ یہاں پہ AI کی فیلڈ میں آئیں. ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت سارے ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں, پر وی وانٹ پیپل ان IT فیلڈ اینڈ ادر فیلڈ. جو میں پاکستانیوں کو بولوں گا جو یہاں پہ رہتے ہیں, اپنے بچوں کو لا کی بھی تعلیم دلوائیں. وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. Most of the people who work on Capitol Hill are coming from law school. I mean, they are from Harvard and Yale, Georgetown Law. Because every congressman needs somebody on his staff who understand the law. ہمارے کوئی نہیں جا رہے. ہم جب کیپٹل ہل پہ جاتے ہیں لابنگ کے لیے, ایک زمانہ جب ہم جاتے تھے تو ہمیں سارے جوئش نظر آتے تھے. اب جاتے ہیں تو ہمیں سارے انڈین نظر آتے ہیں. ہمیں کوئی پاکستانی, ابھی تقریباً میرے خیال سے 3 انڈین کانگریس مین ہیں, ہمارا ایک بھی پاکستانی کانگریس مین نہیں ہے. تو دیٹس ون آف دا تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو اس, دیٹ وی شوڈ ہیو آر یوتھ جوائن. میں سارے پیرنٹ جو ڈاکٹر ہیں, جو ویل آف ہیں, ان سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, پلیز ڈیورنگ دا سمر بریک اپنے کانگریس مین کے پاس جائیں, ان کو بولیں کہ میرے بچے کو انٹرنشپ دے. بچہ بھلے وہاں پہ وہ کوئی تنخواہ نہ دیں, وہاں پہ بیٹھ کے فون آنسر کرے, وہ وہاں پہ لرن کرے گا کہ ہاؤ دا گورنمنٹ ورکس. ہماری ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کو کہیں سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. تو میں یہ ضرور ارج کروں گا کہ ہمارے پیرنٹس کو کہ پلیز میک شیور جیسے ہی ہائی اسکول کر لیا 1 سال بچے کو آف دے دیں کہ وہ جا کے انٹرنشپ کیپٹل پہ کرے. ہی ول میک کانٹیکٹ, ہی ول ہیو لاٹ آف ریکمنڈیشن اف ہی وانٹس ٹو گو ٹو آئی وی لیگ اسکول, کیونکہ وہ لیٹرز آر ریکوائرڈ ٹو گو ان ٹو آئی وی لیگ اسکول. تو وہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنے کانٹیکٹس بنا سکتے ہیں, اینڈ دیٹس ہاؤ یو کین سرو پاکستانی کمیونٹی. گریٹ, امیزنگ. اور ہمارے ساتھ میڈیا سے مظہر موجود ہے. مطلب یہ بتائیے کہ یہ پاکستان میں یہ سمجھا جا رہا ہے, سوچا جا رہا ہے کہ جی اب ٹرمپ آئے ہیں تو وہ خان صاحب کو باہر نکلوائیں گے جیل سے اور ان کی حکومت بھی آئے گی. کیا آپ ایسا کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ ساجد تارڑ صاحب موجود تھے, ایسے فن ہو رہا تھا, گپ شپ ہو رہی تھی, ایسے کیجولی بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا ساجد صاحب پھاڑ لیا تمہوں تو ذرا جواب دیو نا. پاکستان میں لوگ بہت زیادہ خوش ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں, اب عمران خان باہر آ جائیں گے, اور بہت ساری امیدیں لگا لی گئی ہیں. تارڑ صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اپنے بھی بہت سارے ایشوز ہیں, پاکستانیوں نے 77 ایئر ہو گئے ہیں کیا کیا. اور یہ بات سچ بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے, کسی حد تک پاکستانی اب باہر نکلے ہیں, شعور آیا ہے اور وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن ابھی بھی آپ دیکھا جائے تو اس قوم نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا. بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ جو بات کی, انہوں نے گھر بنائے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں لی ہیں, ہمسائیں کو دکھانے کے لیے, رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے. میں حیث القوم ایک قوم تو نہیں بن سکے. کاش ہم اگر ایک قوم بن چکے ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. تو آپ لوگوں نے تو اپنے لیے خود کچھ نہیں کیا, تو کوئی آپ کے لیے کیا کرے گا. ہر کمیونٹی میں, ہر ملک میں کوئی بھی جب کہیں پر پہنچتا ہے نا کسی بڑی جگہ پر, تو وہ بہت محنت کے بعد پہنچتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دے دیا جائے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی کمیونٹی میں دوسروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں, لیگ پولنگ چھوڑ دیں جو کہ کہی جاتی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ہے, اور پاکستانیوں میں, اور وہ ایک دوسرے کو آگے جاتے ہوئے جو ہے نہیں دیکھ سکتے. یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اب کیونکہ ایک نیو ایرا کا سٹارٹ ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گئے ہیں, تو اس میں ذرا پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور جیسا کہ ہمارا ہمیشہ میسیج ہوتا ہے کہ انڈیا پاکستان کو ایک دوسرے کو جو دشمنی سمجھتے ہیں آپ, اور پاکستانی انڈینس کو اور انڈیا کو دشمن مانتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ذرا آگے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں تو زیادہ ترقی ملے گی. اجازت دیں, پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات بریکنگ بیریئرز میں ایک اور پروگرام کے ساتھ.